اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 46 اور 47۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ جانا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جنت روز قیامت۔ ایک وہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے، اور ایک وہ جن کے گناہوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور تیسرا گروہ جس کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ جن کے اوزان وزن برابر ہو جائیں گے ان کو اعراف پر رکھا جائے گا۔ اسی آیت مبارکہ اعراف سے ہی اس سورہ کا نام بھی لیا گیا ہے۔ اصحاب الاعراف کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جن لوگوں کے اعمال برابر ہوں گے، نیکیاں بھی برائیاں بھی، ان کو وہاں رکھا جائے گا۔ دوسری رائے میں جس طرح پیچھے پڑی کہ جن لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا تو پھر نکالنے کے بعد کچھ عرصہ ان کو اعراف پر رکھا جائے گا۔ تیسری رائے اس کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ ایسے بچے جو معصوم ہوتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کو وہاں رکھا جائے گا۔ تو بہرحال یہ مختلف آراء ہیں۔ اب پیچھے ہم نے یہ جانا تھا کہ جنت والے لوگ کلام کریں گے اہل جہنم سے۔ اب یہاں پر اہل الاعراف جو ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے کہ وہ بھی گفتگو کریں گے جنت والوں سے بھی اور جہنم والوں سے بھی۔ تو دیکھیے وبینہما، اور ان دونوں کے درمیان یعنی جنت اور جہنم کے درمیان میں حجاب ہوگا۔ حجاب پردے کو کہتے ہیں، ہر ایسی چیز جس کی کوئی اوٹ لے کر آڑ لے کر انسان اپنے آپ کو چھپا سکتا ہو، حجاب کہا جائے گا اسے۔ وبینہما، اور ان دونوں کے درمیان میں حجاب ہوگا، آڑ ہوگی جنت اور جہنم کے درمیان میں۔ اور یہ کس لیے ہوگا کہ جنت کے اثرات جہنم کی طرف نہیں جائیں گے اور جہنم کے اثرات جنت کی طرف نہیں جائیں گے، اور جہنمی جنت کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ 70 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی، لیکن یہ اعراف کی وجہ سے، اس پردے کی وجہ سے وہ اثرات جہنم کی طرف نہیں جا رہے ہوں گے۔ بہرحال لیکن جنت والے اس جہنم والوں کے عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جہنم والے ان جنت میں رہنے والوں کی نعمتوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ وعلی الاعراف، اور اعراف پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، پہچاننا آ جائے گا انہیں، کلم بسیماہم، ہر ایک کو ان کے چہروں سے۔ تو روز قیامت آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتے ہیں کہ کچھ چہرے بہت سفید اور روشن ہو جائیں گے۔ جن انسانوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کے روشن اور سفید چہرے ہو جائیں گے، اور جن انسانوں کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا ان کے چہرے انتہائی سیاہ ہو جائیں گے۔ تو انسان کے جو حالات ہیں اسی کی وجہ سے جس طرح وہ عمل کر رہا ہے، یہ عمل کے بل بوتے پر ہی اس کے پھر آگے جا کے انسان کی شکلوں کی جو علامتیں ظاہر ہوں گی۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، پھر یہ اعراف والے پکاریں گے اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، ان سلام علیکم، اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یعنی ان سے یہ کلام کریں گے، گفتگو کریں گے، جس طرح ہم یہاں دنیا میں کوئی انسان کامیاب ہو جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے تو ہم اس کو مبارکیں دیتے ہیں، تو اسی طرح اعراف والے لوگ ان کو مبارکیں دے رہے ہوں گے، ان پر سلامتی بھیج رہے ہوں گے۔ لم يدخلوها، حالانکہ یہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں، وہم یطمعون، اور ان لوگوں کو امید ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس جنت میں داخل کر دے گا، یعنی اعراف والے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب یہ اپنی نگاہوں کو پھیریں گے، یعنی ایک طرف دیکھ رہے تھے، اب جب دوسری طرف دیکھیں گے، اپنی نگاہوں کو پھیریں گے، تلقا اصحاب النار، جہنم والوں کی طرف، تلقا کہتے ہیں طرف، اصحاب النار، جہنم والوں کی طرف۔ قالوا، تو وہ اللہ سے کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنا دینا ہمیں، مع القوم الظالمین، ان ظالم قوم کے ساتھ، کہ جن لوگوں نے تیری بات نہیں مانی، تیری اطاعت نہیں کی، تیری فرما برداری نہیں کی، ان کی طرف، ان سے ہمیں نہ بنا دینا۔ تو اعراف والوں کی کیفیت بھی بڑی عجیب سی ہوگی کہ جنت والوں کو دیکھ کر خواہش ہوگی، امید ہوگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عنایت فرما دے، اور جب وہ جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے تو اس کو دیکھ کر اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں اس سے نہیں بنا۔ تو بہرحال انسان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنے چاہیے۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ ہر انسان کو فجر اور مغرب کے ٹائم 7 بار اللہم انا نسألک جنت الفردوس،
اگر اجتماعی دعا مانگنی ہے تو اللہم انا نسألک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت الفردوس، جنت فردوس کا. اور اگر انفرادی مانگنی ہے تو اللہم انی اسألک جنت الفردوس، کہ اللہ میں تجھ سے جنت فردوس کا سوال کرتا ہوں. اور اسی طرح جہنم سے بھی انسان کو پناہ مانگنی چاہیے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ میں رکھ، حفاظت میں رکھ. اللہم اجرنی، اگر نون کے بعد ہم یا کو ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا انفرادی دعا اکیلے کے لیے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اس اذکار کو جو اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے صبح شام ضرور پڑھائیں. اللہ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے اور جہنم سے محفوظ رکھے. وما علیہ الا البلاغ.